بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ ملاقی کہ میرے بندے انسان، تو زندگی میں سرپٹ دوڑ رہا ہے اور تیرا ہر قدم تجھے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے میرے قریب کر رہا ہے۔ حضرات، اس حقیقت کو ہم جان نہ سکے، مگر کل سے جس واقعہ کو عالمگیر، آفاقی، بین الاقوامی سطح پر سنا گیا، درد کو محسوس کیا گیا کہ پاکستان کی معروف موٹر وے کے اوپر ایک خاتون اپنے بچوں سمیت سفر میں محفوظ نہ رہ سکی۔ یہ واقعہ اگر دیکھا جائے تو معمولی ہے، اور اگر اس سے سبق سیکھا جائے تو بغیر کسی دوسری رائے کے ہمارے لیے اس میں سینکڑوں اسباب پنہاں ہیں، پوشیدہ ہے، تھوڑی فکر کی ضرورت ہے۔ حضرات، آج کی اس ملاقات میں اسی درد، اسی فکر اور اسی تڑپ کے ساتھ کسی دنیاوی سیاست کے لیے نہیں، خالصتاً اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جہاں جہاں سے ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، ان پہ ذرا دیکھنا بنتا ہے۔ چند سوالات میرے اور آپ کے اپنے ضمیر کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے ہمیں اس واقعے کی، جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اگر واقعتاً ذمہ داران کو، مجرموں کو قرار واقعی سزا مل جائے تو شاید ہماری منزل تک پہنچنے کی امید، ہمارے سفر اور ہمارے یہ راستے، ہماری موٹر ویز، ایکسپریس ویز، ہماری ہائی ویز، جی ٹی روڈز اور دیگر شاہراہیں محفوظ ہو سکیں۔ اور اللہ کرے یہ واقعہ ساہیوال کی طرح معاملہ کھائی میں نہ پڑے۔ اس میں ہمارے سامنے سب سے پہلا سوال جو آپ اور میں اپنے آپ سے کر سکتے ہیں کہ یہ موٹر وے کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس پہلے سڑکیں نہیں تھیں؟ جی ٹی روڈز نہیں تھے؟ ہمارے پاس نہر کے اوپر جاتا ہوا ایکسپریس وے نہیں ہے؟ پھر موٹر وے ان سے خاص کیوں ہے؟ حضرات، تجربے میں، مشاہدے پہ، سڑکوں پہ رہنے والے لوگ جانتے ہیں، عام راستوں کے اوپر جہاں سے جو مرضی جانور، انسان، حیوان داخل ہوئے اس کے لیے اجازت ہے، راستے کھلے، جسے جب چاہے پکڑے دبوچے یا حادثے کا باعث بن جائے، ان روڈز پہ ہم دیکھتے ہیں۔ موٹر وے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس سے کچھ فاصلے پر ایک مضبوط جنگلہ لگایا جاتا ہے جس سے باہر سے انٹری نہ ہو، غیر متعلقہ چیزیں اندر نہ آئیں۔ جو شخص قانونی طور پہ جا رہا ہے وہ اس راستے کے اوپر محفوظ ہو کے، سیف ہو کے چلے، اسے ڈر نہ ہو کہ ایسا کچھ ہوگا، باہر سے کوئی پرابلم بنے گی۔ حضرات سی وقار، ملک عزیز میں یہ سوچ باہر کی دنیا کو دیکھ کے، وہاں کے روڈز کو دیکھ کے ہمارے بڑوں میں پیدا ہوئی، اور کاروباری طبقے نے، مسافر طبقے نے اسے سراہا۔ وقت کم لگنے لگا، فاصلے سمٹنے لگے،
اور انسان آسانی کے ساتھ اس پہ سفر کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا، کیونکہ اس پہ رش کی وہ نوعیت نہیں ہوتی جو عام سڑکوں پہ ہوتی ہے۔ حضرات، صراط مستقیم کی خوبی یہ ہے کہ اس پہ چلنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، رش کم ہوتا ہے، راستہ سیف ہوتا ہے، اور اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، ضمانت کی بات ہوتی ہے۔ اور اس رستے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تھرو سے متعارف کروایا کہ لوگوں، تمہاری منزل جنت ہے، رب کی رضا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ رب یہ چاہتا ہے کہ تم موٹر وے پہ سفر کرو، صراط مستقیم پہ آؤ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سورۃ الانعام میں جسے جانوروں کی صورت، جانوروں کے نام پہ، کہ جانوروں کی طریقے سے بے ہنگم نہیں، انسان بن کے آؤ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لوگوں یہ وحی کا رستہ، قرآن کا رستہ، حدیث پاک کا رستہ، یہ سنت کا رستہ، یہ میری سیرت، یہ میری طریقت، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، آپ نے خبر دی، محبوب آپ نے خبر دے دی، ٹھیک ہے، ہم اس پہ آئیں یا نہ آئیں ہماری مرضی ہے، نہیں، حکم ملا فَاتَّبِعُوا، منزل پہ جانا ہے تو اسی موٹر وے پہ آئیے، صراط مستقیم پہ آئیے۔ ادھر تو سوال پیدا ہوا ہے، ہم اس پہ بھی آ رہے ہیں کہ موٹر وے کو کیوں چنا گیا، یا رنگ روڈ پہ اس رستے کو کیوں چنا گیا؟ حضرات، دونوں پہلو ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اسی رستے پہ رہنا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تمہیں منزل کی طرف لے جانے والے روٹس بڑے ہوں گے، دعوے بڑے ہوں گے، راہیں بڑی ہوں گی، بلاوے بڑے ہوں گے، لیکن تم نے اس رستے کو نہیں چھوڑنا، دائیں بائیں کے رستوں پہ نہیں پڑنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ان رستوں میں کھو گئے تو تمہاری منزل کھو جائے گی۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہیں اسی رستے کی نصیحت اور وصیت کی جاتی ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہاری سیفٹی، تمہارا تحفظ، تمہارا وقایا، تمہارا ڈیفنس، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے یہ حکم دیا گیا ہے، تاکہ تم سیف پیکج کے ساتھ سیف راستے کے اوپر چل کے اپنی منزل تک پہنچ سکو۔ اور حضرات، جو بھی مومن نماز پڑھتا ہے، فرض ہو، سنت ہو یا نوافل ہو، تہجد ہو یا دن کی نماز ہو، وتر ہو یا کوئی اور نماز ہو، اسے ہر رکعت میں، علامہ انور شاہ کشمیری نے فیض الباری میں لکھا کہ فاتحہ کو پڑھنا ہر شخص کے اوپر واجب ہے اور عین واجب ہے۔ حضرات، اس چیز کو سمجھتے ہوئے جب یہ واجب ہے اور ضروری ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں چل کے تیرے گھر آ گیا ہوں، لیکن اپلیکیشن دے رہا ہوں، درخواست دے رہا ہوں، میری استدعا ہے، میری تمنا، میری آرزو ہے، کیا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلائے رکھنا، لگائے رکھنا۔ چڑھ تو میں گیا ہوں، لیکن مجھے کوئی یہاں سے اتارے نہیں، مجھے بہکائے نہیں، میرے رستے میں روڑے نہیں اٹکائے، اور مجھے یہاں سے اغوا کر کے کسی اور طرف نہ لے کے جائے۔ کون سی موٹر وے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ وہ موٹر وے جس کے اوپر وی آئی پی پروٹوکولز چلتے ہیں، وی آئی پی پروٹوکولز۔ اور اس کو میرے مالک نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں ذکر کیا اور فرمایا، کون سا وہ رستہ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اس صراط مستقیم پہ چلا جس پہ اللہ اور اس کے رسول چلانا چاہتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہم انہیں اس شاہراہ کے اوپر، صراط مستقیم کے اوپر اسی پروٹوکول سے چلائیں گے جس پروٹوکولز کے ساتھ تحفظ اور حفاظت کے ساتھ، ایمان یقین کے ساتھ، اتقان اور پختگی کے ساتھ، پوری جو ہے وہ محبتوں کے ساتھ، نگرانیوں سے چلاتے ہیں، النبیین، جیسے ہم نے نبیوں کو چلایا۔
بڑی دشمنیاں ہوئیں مگر وہ صراط مستقیم سے نہ اترے. والصدیقین، بڑی مخالفتیں ہوئیں مگر صدیق اکبر اور ان جیسوں کے انداز یہ رہے کہ ہم نے ان کو پروٹوکولز دیے اور صراط مستقیم پہ چلایا. والشہداء، دنیا نے زبانیں کھولی، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، لیکن ہم نے انہیں صراط مستقیم پہ رکھا. وہ ہمارے اسی رستے پہ رہے، ڈٹے رہے، دائیں بائیں نہیں ہٹے. والصالحین، نیک لوگ، اولیاء اللہ، اصفیاء اللہ، اتقیاء اللہ، اہل علم، اہل نظر، اہل فکر، ان لوگوں کا رستہ. وحسن اولئک رفیقا، اس صراط مستقیم کے اوپر یہ تعلق، یہ محبت، یہ رفقہ، یہ گروپ، یہ سفر کتنا مبارک ہے اور کتنا خوبصورت ہے اور حسین ہے. حضرات اس رستے میں ایک اور چیز بھی مانگی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ اس رستے پہ کوئی گمراہ ہو کے گمراہ کرے، بھٹک کر کے بھٹکائے، یا غیظ و غضب کا نشان اللہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ظالموں سے اور ان کی دعوت اور ان کی پکڑ جکڑ سے اور ان کے بہکاوے سے محفوظ رستہ چاہیے. حضرات یہ قرآن مجید 1400 سال پہلے جس رستے کی خبر دے رہا ہے، آج اس کی ضرورت محسوس کر کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. دوسری چیز، انتظامیہ جب ان کی رائے لی گئی تو ان میں سے ایک رائے یہ بھی آئی کہ سیفٹی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جہاں واقعہ ہوا ہے یہ لاہور کے قریب رنگ روڈ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں لوگ دن کو بھی جاتے ہوئے مرد گھبراتے تھے. موٹر وے نکال دی گئی، رنگ روڈ سے اس کو ایکسپریس وے کے ساتھ ٹول پلازے سے آگے جوڑ دیا گیا. آپ ملک کے جس طرف نکلیں آپ کے لیے وہاں سے راستہ ہے. سوال یہ اٹھایا گیا کہ کیا ایک عورت کو علم نہیں تھا کہ میں عورت ہوں؟ کیا لاہور والوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ علاقہ کیسا ہے؟ حضرات یہ سوال پہلے بھی اٹھنے چاہیے تھے لیکن ہمارے سامنے نہ آئے. اسلام نے 1400 سال پہلے اس سوال کو اٹھایا تھا اور سیفٹی کے لیے، تحفظ کے لیے اصول، قاعدے اور ضابطے، جس نے موٹر وے بنائی ہے، جو نگرانی اور تحفظ دے رہا ہے، جو سیکیورٹی دے رہا ہے، محبوب سے کہلوایا تھا. محبوب کہہ دیجئے کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے محرم کے بنا ایک دن یا رات کا سفر کرے، مگر ہم نے اسے ایزی لیا. جناب اب دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، ہر طرف سیکیورٹی ہے، تحفظ ہے، پولیس ہے، گن مین ہے، نگرانیاں ہیں، پولیس ہے، فوج ہے، دیگر سیکیورٹی کے تحفظ فراہم کرنے والے ادارے ہیں. مگر جب وہ ادارہ ہی سوال اٹھائے تو پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو موٹر وے پہ چلاتے ہوئے بھی، اور یاد رہے یہ حکم کن کو دیا گیا؟ جو اسلام کی سب سے مقدس بیویاں تھیں، جن کے رویے اور کردار میں کوئی شک نہیں تھا، جو اپنے شوہروں کو ماننے والی، باپ کی، بھائی کی عزت اور پگڑی کا لحاظ رکھنے والے. حضرات یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انتظامیہ کی طرف سے چیف پروٹوکول کے ساتھ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے ہیں. یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے اور راستہ مخالفین کے لیے ٹھیک ہے، جنگی قیدیوں میں ہے، لیکن میرے محبوب نے اس کے سر پہ اپنی بیٹی سمجھ کے اس کو جو تحفظ دیا تھا، سر ننگا تھا اور اپنی کالی کمری اتار کے اس کے سر پہ اس کو عزت دی تھی. یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا شملہ اور چادر رہے، اور پھر جب اسے روانہ کیا تو ایسے نہیں بھیج دیا گیا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. حضرات مدینے سے یمن کا سفر کوئی معمولی نہیں ہے. قبیلہ طے کی طرف اپنے نوجوانوں کی، محافظین کی سیکیورٹی میں روانہ کیا گیا، اور گھر والوں میں بھائی کو جو فکر ہوئی تھی وہ ایک طویل واقعہ ہے. علماء کرام سے آپ سنتے ہیں، بکس میں پڑھا جا سکتا ہے، احادیث میں موجود ہے. لیکن ایک ذمہ دار ادارے کی حیثیت سے
نگرانی اور اس کے لیے اصول اور ضوابط مقرر کیے گئے، مگر ہم نے اس دنیا کی شاہراہ پہ اسے معمولی سمجھا۔ بازاروں میں واقعات ہوتے رہے، ہم نے اگنور کیا۔ یونیورسٹی، کالجز، ہاسٹلز میں واقعات ہوتے رہے، ہم نے اگنور کیا۔ حضرات گھروں میں، محلوں میں، باہر یہ سب ہوتا رہا، مگر ہم نے عورت کو اس پہ کبھی یہ سوال نہ اٹھایا، اور اگر کسی نے اٹھایا تو اسے دقیانوسی پرانی سوچ کا مالک سمجھا گیا۔ اور اگر اس معاملے کے ایک بڑے ذمہ دار نے یہ بیان دیا تو قوم اس پہ لیدے کر رہی ہے۔ بہرحال کئی پہلوؤں سے صرف یہ کیس معمولی نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے۔ حضرات اس کے بعد تیسری چیز یہ سوال کہ جب رات کا ٹائم تھا، راستہ خوفناک تھا، تو پھر جی ٹی روڈ استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ وہاں رش ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، ٹریفک ہوتی ہے، لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، سڑک کنارے بہت کچھ، یہ تو ویران علاقہ۔ حضرات یاد رکھیے، شہر لاہور میں آپ رہتے ہیں یا باہر سے جاتے ہیں، لاہور کے اندر داخل ہونا کوئی معمولی کیس نہیں، مسائل بنتے ہیں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے آج تک یہ سوال رہا کہ یہ ادھر ادھر کے پل بنے ہیں دریا کے اوپر، زیادہ راستے دے کر کے رش کو کم کیوں نہیں کیا گیا؟ 3 گھنٹے بھی یہاں لگتے تھے، رش ہوتا ہے۔ لوگوں نے تو شکر کیا ہے کہ ایسا کھلا راستہ، صاف راستہ، موٹر وے یا رنگ روڈ یا ایکسپریس وے جو بھی ملا ہے، لوگ اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں، صاف راستہ چاہتے ہیں، جہاں پہ بھیڑ نہ ہو وہ چاہتے ہیں۔ تو حضرات میرا یہاں سوال ضرور ہے، دنیا میں موٹر وے کو سیف سمجھ کے، کم رش اور بھیڑ سمجھ کے، اور محفوظ ترین اور قریب ترین وقت کا جو ہے وہ بچاؤ کرتے ہوئے یہ سب اختیار کریں، پھر دین میں صراط مستقیم کے لیے کبھی آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ جدھر بھیڑ ہے ادھر ہی جا رہے ہیں۔ صراط مستقیم کی سب سے بڑی نشانی جو بتائی گئی ہے کہ اس پہ چلنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ حضرات یہاں کہتے ہو کہ سواد اعظم 80%، 90%، کلمہ شرط ہے، ایمان شرط ہے، وہی شرط ہے، کتاب و سنت اساس ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی بدر میں 313 کھڑے ہیں، رستہ بھی غلط نہیں اور تعداد کی کمی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ لوگ راست پہ نہیں ہے اور حق پہ نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، چوتھا سوال ہے، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ واقعتاً سفر کرنے والے، ان کے ذہن میں، انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کے ذہن میں، عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ عام راستوں پہ پیٹرول پمپس موجود ہیں، موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے کم از کم ایک ماہر ڈرائیور، ذمہ دار آدمی، مرد ہے یا عورت، وہ اپنی گاڑی کو ایک دفعہ دیکھے گا اور اس کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ میرے ٹینک میں یہاں پہ فیول موجود ہے کہ نہیں۔ یہ کیوں نہیں دیکھا گیا؟ سوال درست ہے۔ حضرات کیا میں بھی پوچھ سکتا ہوں؟ کیا آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، موٹر وے پہ ہوتے ہوئے، سیف راستے پہ ہوتے ہوئے، سیکیورٹی اداروں کے، پولیس کے ہوتے ہوئے، پھر یہ مسئلہ بنا، حالانکہ گاڑیاں موجود ہیں، اوپر آپ کو یہ سہولت مہیا کرتی ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ آیا ہے تو آپ کو پہنچائیں فیول۔ زندگی کی شاہراہ میں اگر دنیا میں زیادہ راہ نہ لیا گیا، آگے کیا بنے گا؟ یہ تو ایک واقعہ بہت کچھ سکھا گیا۔ یہی ہے نا کہ تیل ختم ہو گیا۔ سوچ میرے دوست، اکیلا راستہ ہے، تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے، بات جھٹکے کی ہے۔ اسی مسجد میں ایک ہفتہ پہلے باپ، اگلے ہفتے بیٹا، روانہ ہونے کی مثال میرے ان قریب ترین نمازیوں میں سے، مقتدیوں میں سے ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے کب، کہاں، کیسے، کیا کمایا ہے؟ زیادہ سفر لیا ہے؟ موٹر وے پہ فکر ہے؟ گاڑی میں تیل نہیں؟ سوال اٹھا ہے کیا وڈیروں نے، علماء نے، اہل علم نے، گھر کے سربراہوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی قوم اور ان کے مستقبل کے لیے، ان کے سفر اور ان کی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہوئے کیا کبھی محسوس کیا ہے کہ ایمان کا زیادہ سفر، عمل کا زیادہ سفر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ زیادہ سفر نہ ہوا تو مارے گئے۔ حضرات سوچئے گا، ایک اور بھی سوال
جنم لیا اس نے کہ گاڑی اشارے لگا کے، ڈبل اشارے لگا کے، انڈیکیٹرز کے ساتھ مدد مانگتی رہی، گھر میں بھائیوں سے رابطہ کیا گیا، اپنا مسئلہ ذکر کیا گیا۔ حضرات پولیس کو بھی کالیں کی گئی، مگر ایک شکوہ ہے کہ یہ لوگ ٹائم پہ نہ پہنچے۔ حضرات اس راستے میں بھی کچھ ایسا ہے، تو اپنی چارپائی پہ بہت چیخے گا، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ قبر میں جب دفنا کے چلیں گے قدموں کی آہٹ سنائی جائے گی، بلا جن کو بلاتا ہے، تیرے یار تیرے دوست، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم ماکل، ہم مشرب، ہم محفل کہاں ہیں؟ احساس پریشانی اور ندامت کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ بلایا جاتا رہا۔ ہمارا ایک بہت پرانا پنجابی زبان کے اندر یہ جملے کہہ گیا تھا، واجہ ماریاں بلایا کئی بار وے، کسی نے میری گل نہ سنی۔ حضرات پتہ تب چلتا ہے جب جان پہ بنتی ہے۔ یہ ایک واقعہ سیکھیے تو بہت کچھ سکھا گیا۔ کوئی تیرا یار نہیں، تیری اپنی جان، اسی پہ سب تو نے جھیلنا ہے اور بننا ہے۔ اگلا سوال پیدا ہوا چھٹا، چور ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے، حملے اور اٹیک سے محفوظ کرنے کے لیے بچوں کو لے کے عورت گاڑی میں بند ہو گئی، لاک بھی لگا لیے، شیشے بھی بند۔ حضرات یہ دنیا کے ڈاکے ہیں، یہ دنیا کے چور ہیں، یہ جان، عزت، ناموس اور مال کے دشمن ہیں۔ ان سب سے قیمتی چیز ایمان کی ناموس ہے، توحید کی ناموس ہے، سنت کی ناموس ہے، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہوئی وحی کی ناموس ہے۔ جان چلی گئی۔ آپ نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں اسلامی فتوحات میں سینکڑوں نہیں ہزاروں صحابہ کی قربانیاں دیکھی، جنہوں نے دین اسلام کے لیے، توحید کے لیے، وحی کے لیے، حق کے لیے، شریعت کے لیے، دین اور ایمان کے لیے بیوی، بچے، جان، مال، عزت، آبرو، اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنی مٹی، اپنے کاروبار سب قربان کر دیے تھے۔ یہاں تو صرف جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو چھپایا گیا۔ حضرات گھر بھی بناتے ہیں، سیکیورٹی، محفوظ گاڑیاں، بلٹ پروف اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ کیا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی کبھی ہم نے کوئی سایہ عاطفت، سایہ پناہ لیا؟ کبھی حق کی طرف، وحی کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، اللہ کی طرف، جو حافظ ہے اس کی طرف، جو نگران ہے اس کی طرف، جو رقیب ہے اس کی طرف کبھی چھپنے کی یا اس کے گھر آ کر کے پناہ مانگنے کی کبھی کوشش کی؟ نہیں۔ آگے بڑھیے، قرآن کہتا رہا ادخلوا فی السلم کافہ، ہماری سیفٹی والے گھر میں، شریعت میں، پیکج میں آ جاؤ، ہم تمہیں محفوظ کر دیں گے۔ لیکن ایسے نہ ہوا۔ 7واں سوال، جب اٹیک ہوتا ہے بچوں سمیت، عورت کو وہاں سے مین راستے سے ہٹا کر کے سائیڈ پہ، جنگل میں، ویرانے میں، کھیتوں میں، جو کہیے وہاں پہ لے جایا گیا۔ حضرات یہ ڈاکہ دل دہلا کے رہ گیا، پورا میڈیا چیخ رہا ہے، عوام پریشان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دین کی موٹر وے کے ڈاکو آپ کو، مجھے اغوا کر کے، پکڑ کر کے کہاں کہاں لے گئے؟ پتا چلا کچھ؟ کبھی عرش پر رب کے ساتھ بٹھایا، کبھی فرش پر، زیر زمین ہاتھوں سے دفن کر کے، بندوق کو توحید سے اغوا کر کے، رب کے در سے ہٹا کر کے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ کہاں کہاں نہیں لے کے جا رہی دنیا آپ کو؟ کتنی ہنسی خوشی پیسے جمع کروا کے، کاروان بنا کے، سنگتیں بنا کے، رب کے در کو، سیف راستے کو چھوڑ کے، توحید کو چھوڑ کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے، یہ خیر خواہ کے روم میں جو ڈاکے ڈل رہے ہیں، ہوئی کچھ فکر؟ پڑی کوئی محسوس ضرورت ہوئی؟ حضرات 8واں سوال، یہاں پر عصمت دری کی گئی۔ میں پردے کے ساتھ لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں،
بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، قوم پہلے ہی پریشان ہے۔ حضرات یہ جان کا خوف، مال کا خوف، اتنا لوٹ لیا گیا، عزت لٹ گئی، مارا گیا، زخمی کیا گیا، آبرو سے کھیلا گیا۔ یہاں کبھی ہم نے ان لوگوں کے خلاف بھی احتجاج کیا جو آپ کے اور میرے ایمان سے کھیلتے ہیں؟ اور آپ جان چکے ہیں کہ جان سے، مال سے، آبرو سے مہنگا ایمان ہے۔ ختم نبوت کے ساتھ کھیلنے والے، کبھی فکر ہوئی؟ حضرات توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ، دین کے اس قیمتی نازل کیے ہوئے ایمان کے اوپر اتنے حملے پہ حملے ہو رہے ہیں، اس وقت میڈیا کو بھی سانپ سونگھ جاتا ہے، عوام بھی مطمئن ہو جاتی ہے، حکمرانوں کو بھی فکر نہیں ہوتی، سیکیورٹی ادارے بھی، یہ کوئی میٹر نہیں ہے۔ حضرات آئیے نواں سوال اٹھا کہ چلیں عصمت دری کی گئی، یہ کھیل کھیلا گیا، لیکن کم از کم بچوں کے سامنے تو ماں کے ساتھ ایسے نہ ہوتا۔ حضرات یہ اس سے بھی بڑا خوفناک پہلو۔ سوال اٹھتا ہے، میں پوچھتا ہوں، پوری دنیا کے بچوں کے سامنے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں، یہ گھروں میں جو میڈیا ہمارا گھسا ہوا ہے اور جس کے اوپر ہم کبھی سوالیہ نشان بھی نہیں اٹھا سکتے، اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزوں جو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں۔ پتہ کیجئے آپ کے میرے گھر میں جس طریقے سے عصمت دری کی دعوت دی جا رہی ہے بچوں کے سامنے، کبھی بہنوئی کے ساتھ، کبھی باپ کے ساتھ، کبھی سسر کے ساتھ، کبھی کسی محرم رشتے کے ساتھ، یہ جو مناظر فلما کر کے گھروں میں آپ کو مجھے دیے جا رہے ہیں، کبھی اس کی بھی فکر ہوئی؟ اور نکاح کو مشکل بنا کے زنا کو جیسے آسان کیا جا رہا ہے، زنا کی کوئی عمر نہیں، ویلنٹائن کی کوئی عمر نہیں، اور جائز طریقے سے جوانی کے بعد نکاح کے آڑے 18 سال، تب سے پہلے نہیں، ایشو بناؤ، پورا چیخو اور بولو۔ حضرات سوالیہ نشان چھوڑ کے گیا ہے۔ اور میں یہیں پہ ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ موٹر وے سے ہٹا کے میرے پیغمبر کی آل کو کوفہ بلا کے سیف پیکج کے وعدے کر کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے حضرات میرے محبوب کی اس آل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جب باپ کی، جب ماں کی جان اور عزت اور ان کی ناموس سے کھیلا گیا، درد نہیں ہوا؟ کوئی انویسٹیگیشن نہیں حرکت میں آئی؟ مدعا کچھ ایسا بن گیا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ پورے شہر نے تو پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ کبھی سوچا جائے گا کہ یہ معمولی کیس تھا؟ کتنی آزادی، کتنی چھوٹ، کتنی بے فکری۔ لیکن آئیے 10واں بلکہ 11واں سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ حدود کس کی ہیں، کس تھانے کی حدود میں ہے؟ موٹر وے ہاتھ کھڑے کر گئی، یہ موٹر وے نہیں ہے، رنگ روڈ ہے۔ رنگ روڈ والے بولے وہاں کی پولیس انتظامیہ نہیں، یہ ہمارا ایریا نہیں ہے، ٹول پلازے سے آگے ہے۔ تھانے والے بولے وہ کنواں موٹر وے کے اوپر ہو رہا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیرا کون ہے؟ میرا کون ہے؟ میری حدود کیا ہے؟ کبھی دین میں پڑھا 100 آدمیوں کا قاتل توبہ کر کے جب بھاگا، موٹر وے پہ چڑھنا چاہا، رب کی پناہ میں آنا چاہا، صراط مستقیم کی تڑپ ہوئی، پتہ ہے موت آئی، تو دونوں طرف کی انتظامیہ متحرک کر دی گئی، جہنم کی طرف کے بھی، جنت کی طرف کے بھی ملائکہ ماپا جانے لگا۔ رحمان ہو تو ایسا، رحیم ہو تو ایسا، رقیب ہو تو ایسا، حافظ ہو تو ایسا، محافظ ہو تو ایسا، غفور ہو تو ایسا، اور لوگوں سنیے ودود ہو تو ایسا۔ زمین کو سکیڑ کر کے رحمت کے فرشتوں کو اس کی لاش تھما دی گئی۔ مگر ادھر تیرے میرے ہاں آگے پیچھے حدود لکھی ہوتی ہیں، سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، آغاز حدود فلاں تھانہ، اختتام حدود، مگر جب مشکل پڑی حدود کے اندر، حدود کے چکر میں پڑ کے تیرا کوئی نہ بنا۔ ذرا اپنی حدود متعین کر، اس وقت تو کس حد میں ہے؟ نبی کا نام لے کے، لا الہ الا اللہ کہہ کے
تو رسالت کی نبوت کی حدود میں ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے توحید کی حد بندی میں ہے، یا شرک کی وادیوں میں اور ان حدود میں گیا ہوا ہے، یا بدعات اور خرافات کے چکروں میں مضافات میں پڑا ہوا ہے؟ کن گہری کھائیوں کی طرف جا رہا ہے؟ کل جب تیری جان پہ پڑنی ہے اور والتفت الساق بالساق، ایڑیاں رگڑی جانی ہے، ٹانگوں پہ ٹانگیں چڑھنی ہے، روح اور جسم نے چھلنی ہونا ہے اور چیرا گھسیٹا جانا ہے اور تیری جان پہ بنی ہوگی، تیرا اس وقت پاس کوئی ہے جو تیری صحیح رہنمائی کر سکے، جو تجھے اس مشکل سے نکال سکے؟ الا ان للموت لسکرات، موت کی تلخیاں تو کیا جانے، وقت کے پیغمبر سے پوچھ۔ الا ان للموت لسکرات لا الہ الا اللہ رب اعنی علی سکرات الموت۔ حضرات، ایک زندگی میں بھی موت سے پہلے موت آتی ہے، جب انسان چاہتا ہے کہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، میں مر کیوں نہیں گیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ قیامت ہم نے دیکھی ہے، قیامت سے بہت پہلے تیرا مل کے بچھڑ جانا، قیامت اور کیا ہوگی، اپنا ہونے کا دعویٰ کر کے اپنا نہ بنے، موقع پہ کام نہ آئے، وعدے کر کے پورے نہ کرے، نہ نبھائے، دکھ تو ہوتا ہے، قیامت تو بپا ہوتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ حضرات، 12واں سوال، پوری انسانیت فکر مند ہے، پوری انسانیت۔ اوپر والے سوال میں حدود کا تعین آپ کو کرنا ہوگا، تیری سفر میں یا جنت کے باغیچے ہیں یا جہنم کے گڑھے ہیں، تو کس حدود میں جا رہا ہے؟ پوری انسانیت فکر مند ہے، مگر ہمارے ہاں جتنے بھی وقوعے ہو رہے ہیں، روز ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ان پہ ڈاکے ڈل رہے ہیں، ایمان لٹ رہا ہے، توحید لٹ رہی ہے، سنت کا قتل ہو رہا ہے، اور ناموس رسالت سے کھیلا جا رہا ہے، ناموس اصحاب سے کھیلا جا رہا ہے۔ حضرات، کوئی فکر مند نہیں؟ کبھی آپ سوچیں گے، کبھی اس پہ بھی بولیں گے؟ اور 13واں سوال، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ادارے متحرک ہیں، دینی موٹر وے پہ جو ڈاکے ڈل رہے ہیں اس پہ بھی کوئی انویسٹیگیشن کرے گا، کوئی ضمانت دے گا، کوئی آگے بڑھے گا؟ میڈیا متحرک ہے، ہر چینل اس پہ بول رہا ہے، ہر آدمی اس پہ اپنے اپنے حساب سے بات کر رہا ہے، مگر جب دینی شاہراہ پہ ڈاکے ڈلتے ہیں تو سب بے حس، جی چپ رہو، خاموش رہو، او جی امن، او جی سکون، او جی بس ایسے چلو ہونے دو، کوئی بات نہیں۔ حضرات، 15واں سوال پیدا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے، آئی جی نے، وزیر اعظم نے، سب نے نوٹس لیا ہے، یہی ہمارے خیر خواہ، یہی ہمارے محترم، یہی ہمارے معززین، یہی ہمارے بڑے، جن کو ہم نے اپنا حاکم چنا ہے، دین کے معاملے میں کتنے بے حس، کتنے بے فکر، کہاں ہے نوٹس؟ کہاں ہے کہ کم از کم راستوں کے ان لٹیروں کو راستے محفوظ کرنے کے لیے، اگر کوئی اپنی عبادت کرنا چاہتا ہے اپنی عبادت گاہ میں کرے، کوئی اعتراض نہیں، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، لیکن باہر نکل کے سڑکوں پہ آ کے تیرے میرے گھروں کے سامنے، یہ موٹر ویز کے اوپر، راستوں کے اوپر، گلیوں کے اندر یہ دن رات ڈاکے ڈلتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ حضرات، اسی طرح ایک اور سوال بھی جو میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں، کوفہ کے حوالے سے تازہ تازہ بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ بولا گیا، اور ہم اپنی زبان کو محفوظ کرتے ہیں، اللہ جو بھی میرے آل نبی کا دشمن ہے اسے معاف نہ کر، اللہ جو بھی ہے، وہ کوئی حسینی بن کے ہو یا یزیدی بن کے ہو، اللہ تیرے پیغمبر کا، تیرے دین کا، تیرے اسلام کا دشمن ہمارا کچھ نہیں لگتا، اللہ دنیا میں عبرت کا نشان بنا، اللہ دنیا میں عبرت کا نشان بنا، ہم دیکھیں، دنیا دیکھے، علی رؤوس الاشہاد یہ جو کچھ ہوا، میرے نبی کے دین کی عصمت لٹی، ایمان کی عصمت لٹی، میرے پیغمبر کی آل لٹ گئی، کیا بچا پیچھے؟ کون تھا پلانر؟ کس نے چلائی تھی یہ گیم؟ اللہ جو بھی ہے، جس نام سے ہے، میرے مالک قیامت کو تو نے دکھانا ہی ہے، قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا، وہ تو منظر دیکھنا ہے، اللہ دنیا میں دکھا، کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ دکھا۔ اور حضرات، ایک اور سوال بھی
اہل خانہ تڑپ رہے ہیں، بھائی فون کر رہا ہے، دیگر رشتہ دار فکر میں ہیں، مگر آپ اور میں جو خاندانی ایک ذمہ داری ہے اسے کہاں تک نبھا رہے ہیں؟ باپ اپنے بچوں کے لیے، والدین اپنی اولاد کے لیے، ماں اپنے جگر کے گوشوں کے لیے، بھائی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بہنیں بھائیوں کے لیے، حضرات قوم کے بڑے اپنے چھوٹوں کے لیے۔ کیا یہ صرف رشتے کہلانے میں ہے کہ یہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ ماموں ہے، یہ دادا ابو ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے؟ ذمہ داریاں ہیں آپ کے کندھے پہ۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جو بھی کسی گھر کا بڑا ہے، سربراہ ہے، ذمہ دار ہے، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کیا دین پہ ڈاکے ڈلتے رہیں گے؟ صراط مستقیم سے آپ کی اولاد، میری اولاد تعلیم کے نام پہ بہکتی رہے گی، بھٹکتی رہے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ چلیں تعلیم حاصل کر رہی ہے؟ تیری تربیت، تیرا دین، تیری کتاب، تیری سنت، تیری شریعت، تیری وحی، تیرا ایمان کہاں ہے؟ یہ صرف باہر کی دنیا آ کر کے ڈاکے ڈال کے، آپ نے کتابوں کا سنا ہے، سیاست اپنی جگہ، لیکن دین بھی کچھ ہے، تیرا میرا ایمان بھی کچھ ہے، کہ صرف یہ بتانے پہ والدین کو خبر نہیں ہے ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کیا بتایا، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا دیا جا رہا ہے، کیا چھینا جا رہا ہے، کیسی برین واشنگ ہو رہی ہے۔ اس فکر کو بھی پھر کلمے کو چھوڑ دیں، پھر کلمے کو چھوڑ دیں۔ کافر سیدھا کافر بن کے آیا ہے، مشرک سیدھا مشرک بن کے آیا ہے، ہندو ہندو بن کے کھڑا ہے، سکھ سکھ بن کے کھڑا ہے، کافر کافر، یہودی یہودی، مجوسی مجوسی بن کے کھڑا ہے، کرسچن کرسچن بن کے کھڑا ہے۔ مگر پھر رب کو دھوکہ تو نہ دیں۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کلمہ پڑھ کے عبداللہ بن ابی نے بڑی جماعتوں کے ساتھ نمازیں پڑھی تھی، لیکن اس کی منافقت اس کے کام نہ آئی۔ تیرا میرا یہ نفاق اور یہ پہلو، اللہ ہمیں معاف کرے۔ حضرات اسی طرح رپورٹس لی جا رہی ہیں، تفتیش ہو رہی ہے، پوری قوم متحرک ہے۔ کیا کچھ رپورٹس لی جائیں گی کہ دین کے ساتھ، خلافت راشدہ کے ساتھ، سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ساتھ، سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، سیدنا عمر ابن خطاب کے ساتھ یہ جو کچھ کیا گیا، کیا اس کی بھی کوئی جینون رپورٹ کبھی لے کر کے حق کے اوپر آپ بات کریں گے، یا جذبات کے ساتھ جدھر کو قوم جو بولے جا رہی ہے وہی کریں گے؟ حضرات رب کے لیے اسی طرح انتظامیہ کی غفلت پہ سوال اٹھا ہے، انتظامی اداروں کو پریشانی ہے اور اس کے اوپر ہر بندہ اپنا دامن سیف کر رہا ہے، تو سوال تو اٹھے گا۔ الذین ان مکناہم فی الارض، سنیے، ووٹ لے کے آئیں، الیکٹ ہو کے آئیں یا سلیکٹ ہو کے آئیں، امیر بن کے آئیں، حاکم بن کے آئیں، الذین ان مکناہم فی الارض۔ اگر آپ کو کسی ایک یونٹ کا بھی بڑا بنا دیا گیا، لوگوں نے چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے، یا الیکشن ہوئے، آپ کو عہدہ دے دیا گیا ہے، اگر آپ نے اس عہدے سے وفا نہ کی، دنیا میں قیامت بپا ہوگی۔ اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، محبوب نے کہا تھا جب معاملہ سیادت اور قیادت ان کو دے دی جائے جو اس کرسی کے اہل نہیں، جو اس کام کے لائق نہیں، جو نالائق ہیں، جھلے ہیں، دعوے بڑے بڑے مگر حقیقت نظر نہیں آتی، میں ہوں یا آپ ہوں، وہ ٹیچر ہو، عالم ہو، خطیب ہو، وہ باپ ہو، وہ مربی ہو، وہ انتظامیہ ہو، وہ حاکم ہو، وہ سیادت ہو، وہ قیادت ہو، حضرات کوئی بھی انتظامی امور جن کے حوالے کیے گئے اور وہ اس میں خیانت کر رہا ہے، بچ نہیں پائے گا۔ دنیا میں تو قیامت بپا ہونی ہے، گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ یہ شعر سن کے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس میں مجھ پہ بات کی گئی، کیونکہ میں گلشن کا نگران بنایا گیا ہوں، میری یہ فیلڈ ہے۔ اگر میں اس میں اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، میں باس کس چیز کا، میں ٹیچر میں استاذ کس چیز کا، میں خیر خواہ نگران سیاست دان کس چیز کا، میرے کو لگے ہوئے یہ ملی ہوئی یونیفارمز، یہ سارا کچھ اتنا بڑا پروٹوکول، یہ اتنا مال دولت پیسہ قوم کا بجٹ اور سرمایہ، یہ کس چیز کا، اگر مشکل میں کام نہیں آنا تو۔ مرے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا،
جیتے تھے تو جینے کی سزا دیتی تھی دنیا، تڑپتے مر گئے، مرنے کے بعد پھول بھی آئے، لاکھوں وہ بھی چک دیے گئے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب میں جینا چاہ رہا تھا تب میرے وہ نگران کیا تھے جن کو میں بھاری بھرکم فیسیں دے رہا تھا، ٹیکسز دے رہا تھا؟ حضرات سوال ہے، عوام آپ تک نہ پہنچ سکے، آپ سے نہ پوچھ سکے، اوپر ہے کوئی پوچھنے والا جس نے پوچھنا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تمہیں نگرانی سیادت قیادت دی ہے، کیا تم نے میرے بندوں کو لوگوں کے بندوں کے دروازوں اور دہلیزوں پہ جبی سائی کرتے ہوئے ان کو اٹھا کر کے وہاں سے نکال کر کے ایک رب العباد کے در پہ لا کر کے جھکانا اور نماز پڑھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، توحید کا اعلان کرنا، تشہد میں انگلی ہلانا، وحدہ لا شریک کے ساتھ جوڑا؟ سوال ہے، پوچھا جائے گا، تفتیش ہوگی، رپورٹ لی جائے گی۔ اور تم نے میرے غریب بندوں کے لیے امیروں سے بڑا کچھ لیا، لیکن زکوٰۃ کے نظام کو فعال کر کے، عشر کو نصف عشر کو فعال کر کے، بیت المال کو مضبوط کر کے غریبوں کا لحاظ رکھا۔ حضرات قسم کھا کے کہتا ہوں، جس جگہ پہ کھڑا ہوں میں نے بے بس ہو کے اعلان کرنا چھوڑ دیا، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی پریشانی لے کے آیا ہوا ہے، اور 24 گھنٹوں میں ہر منٹ پہ رابطہ اور فون شہر اور غیر شہر سے اس بات پہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جاننے والے بڑے ہیں، ہمارا دکھ بہت بڑا ہے، کسی سے انفرادی رابطہ کروا دیں، اتنا دے دیں، اتنا دے دیں۔ حضرات آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بے شک 8-10 ہزار نہ کیوں ہوں، مطالبہ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ تک ڈیمانڈ کا ہے، میرا اتنا قرض ہے، کسی سے کروا۔ یہ کام کس کا تھا؟ بیت المال کا تھا۔ یہ کام کس کا تھا؟ کس نے پتا کرنا تھا کون بھوک سے مر رہا ہے، کون پیاس سے مر رہا ہے؟ میرے عہدے کے ماتحت رہ کے کس کس بندے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں ذمہ دار اور نگران بنایا گیا ہوں، میرے کندھوں پہ مسئولیت ہے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جنہوں نے ذمہ داری نبھانی تھی انہیں کرسی مل گئی، انہوں نے نہیں نبھائی تو اور کیا کرے گا؟ میں کیا کر لوں گا، آپ کیا کر لیں گے؟ ایک آدمی کتنا کر لے گا، کتنے لوگوں کو چلا لے گا؟ حضرات ریاست کی ذمہ داری ہے، سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے، محافظین کی ذمہ داری ہے، دولت مندوں کی ذمہ داری ہے، مگر دولت مند صرف لٹتا رہے، غریب مرتا رہے، میں اپنا فیوچر اور اپنے بچے سیو کر کے چلتا بنوں؟ سوال ہوگا۔ حضرات پوری دنیا میں ہماری رسوائی اور جگ ہنسائی ہوئی ہے، اس پہ بھی دنیا چیخ رہے ہیں کہ پاکستان ہے، موٹر وے ہے، یہ ہے۔ حضرت پوری دنیا میں ایسے حادثے ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، یہ صرف میرے ملک کو لوگوں کو اچھالنا آتا ہے، پاکستان آئے اچھالو، لیکن ہمارے ہاں کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں۔ دنیا ایکٹیو ہے، اس نے ہماری شریعت کے اصول اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک آواز آئے، حضرات یہ تیری میری تاریخ تھی، ایک آواز آئی تھی وَمُعْتَصِمًا، ایک بہن نے آواز لگائی تھی، حکومت جاگ رہی تھی، اسٹیٹ جاگ رہی تھی، اسٹیٹ جاگ رہی تھی، اور سامنے کھانا چنا ہوا تھا، کھانا نہیں کھایا کہ جب تک مظلوم بہن کے لیے ظالم سے بدلہ نہیں لے لوں گا اگلا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرات پھر کام ہوتے ہیں، پھر کام ہوتے ہیں۔ دنیا کا نقشہ سامنے لے کے بیٹھا ہے، ایسے نہیں نام پائے۔ محمد بن قاسم، اسی کراچی سے آواز اٹھی تھی، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ڈاکہ ڈلا ہے۔ حضرات دنیا نے ایسے نہیں لکھ دیا کہ نقشہ سامنے رکھ کے بیٹھا ہے، جہاں سے آواز پہنچی ہے وہیں پہ خنجر گاڑ کے کہا ہے کہ ظالم کے سینے میں پیوست کر کے مظلوم کے لیے مدد نہ لوں تو وقت کا حاکم کیسا؟ حضرات یہ مثالیں ایسے نہیں بن گئیں، یہ وَمُعْتَصِمًا کی آوازیں تاریخ کا حصہ ایسے نہیں بن گئیں۔ اس کے پیچھے ایک تڑپ، ایک فکر، ایک ذمہ داری، ایک احساس تھا۔ چلیں جو ہوا سو ہوا، آئندہ کا لایا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ماضی میں تو جو بیت گیا، سانپ گزر گیا، لکیر کو پیٹنے سے، رسی کو پکڑ کے بیٹھ کے رونے سے بات نہیں، ابھی بھی سنبھل جائیں، بڑا وقت ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟
ہم اپنی جان اور مال کو بھی محفوظ کریں، امیر اور غریب کا بھی لحاظ رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنے راستے سیف کریں، اور اللہ کی توحید، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ناموس رسالت، پیغمبر کی آبرو، یہاں اگر ایک سوال اٹھے تو ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے، وہ عدالت عظمیٰ کا ہو، وہ وقت کے کسی جج کا ہو، وہ وقت کے کسی حاکم یا سیاستدان کا ہو۔ یہ جو میڈیا پہ اس وقت ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں، سبب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی کسی کی دل آزاری ہوتی ہے نا۔ وہ یارو تمہارے رب کو تکلیف نہیں ہوتی؟ یوزینی ابن آدم، میں نے اسے بنایا ہے اور آدم کا بچہ ہو کے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو ہم نے عزتوں سے نوازا ہے، سر بلند بنایا ہے، یہی ہمارے خلاف بولے؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، سب کی قدر کرے، ہماری نہ قدریاں کرے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اور ظالموں بنانے میں ایک، ماں کے پیٹ میں اٹھانے میں ایک، روح ڈالنے میں اکیلا، تمہیں کھلانے پلانے میں ماں کے سینوں میں دودھ کے چشمے جاری کرنے والا اکیلا، پوری دنیا کے مہنگے ترین سسٹم دلانے والا تیرا اکیلا۔ الہ مع اللہ، پھر مشکل میں کسی اور کو پکارے۔ تو نے کیا قدر کی ہے ہماری؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کی قدر ایک طرف، ماں باپ قربان، آل اولاد قربان، اپنی ذات قربان۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ سے آل اولاد، پوری انسانیت سے بڑھ کے پیار میرے ساتھ نہیں۔ ہمیں اپنی سیادت، اپنی قیادت، اپنی کرسی، اپنے عہدے، اپنے جاہ، اپنے جلال، اپنے فیوچر، اپنے مستقبل، اسی سے پیار ہے۔ ایسے نہیں۔ قاضی ایاز نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا، اس قوم کو اس دنیا میں جینے کا حق کوئی نہیں جن کے نبی کو گالی دے دیجئے۔ جو غیرت مند ہوتے تھے وہ لڑا کرتے تھے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی کو بہتر، یہ کہاوت مقولہ ایسے نہیں بن جاتا۔ اس کے لیے نظر، اس کے لیے فکر، اس کے لیے غیرت، اس کے لیے آبرو، اس کے لیے ناموس، اس کے لیے جوانی، جوانی کی قربانی، بڑھاپا، بڑھاپے کا وقار، بچپن، بچپن کے یہ پھول، یہ کلیاں مسلوا دی جاتی ہیں، مگر غیرت پہ آنچ نہیں دینی۔ جیتے ہیں تو عزت سے مرتے ہیں، مگر ہم دن بدن اچھا وہ کر رہے ہیں، اچھا کیا کریں؟ آپ کو گالیاں دینے والے یہاں سے اٹھایا جائے، انہیں باہر کر دیا جائے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے اگر کوئی بولے یا حرکت میں آئے تو اسے غیروں کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرات، مسلمان اتنا کمزور نہیں تھا۔ مستقبل کا سوچ لیں، کل کا سوچ لیں، ساری قوم بن جائیں۔ قوم انفرادی رویوں کا نام نہیں، مل جانے کا نام ہے۔ عوام بھی ساتھ، حکمران بھی ساتھ، سیاستدان بھی ساتھ، علماء، یہ سب ایک ہو کر کے کم از کم اللہ کو، اس کے رسول کو، میرے محبوب کے اصحاب کو، کاتبین وحی کو، دین کے محافظین کو، قوم کے ہیروز کو ایک گالی تو دے کے دیکھیں اپنے وطن عزیز کی فوج کے کسی شہید کو۔ ضمیر مانتا ہے؟ نہیں جی، انہوں نے میرے وطن کی، میری مٹی کی حفاظت کی ہے۔ جائیے پتہ کیجئے، جس بنی امیہ کے خلاف زبانیں کھول کے تاریخ مسک کر کے پیٹا جاتا ہے، پتہ کر کے دیکھے ان ہیروز نے پوری دنیا میں اسلام کو کیسے عزت دی ہے اور پھریرے لہرائے ہیں، اور وہ قوم کے ہیرو، وہ شہادتیں، وہ مال، وہ دولت، وہ غیرت، وہ عزت، وہ آبرو دکھاتے ہوئے اس سے آگے کیا بڑے ہو وہ ذرا دکھایا جائے۔ لڑ کے پیچھے ہی ہٹے نا۔ ان لوگوں نے اس اسلام کو وسعت دی تھی۔ سینے وسیع کریں، آپس میں لڑنا ختم کریں، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عزتیں مت چھینیں۔ لوٹنے والا بھی مسلمان، لوٹنے والا بھی مسلمان، وہ بھی کلمہ گو، وہ بھی کلمہ گو۔ اپنی عزت اور ناموس وہاں محفوظ نہیں ہو سکتی۔ تیری جان، تیرا میرا مال محفوظ نہیں ہو سکتا جس خطے میں رب کی توحید محفوظ نہیں، پیغمبر کی ناموس محفوظ نہیں، عقیدہ ختم نبوت محفوظ نہیں، اور ناموس صحابہ جو ہے وہ محفوظ نہیں، ناموس اہل بیت محفوظ نہیں۔ جہاں اتنے بڑوں کو کوئی نہیں کچھ سمجھ رہا، پھر تیرے میرے کو کون جانے گا؟ لہٰذا اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں، ہمارا جان مال سیف ہو، ملک محفوظ ہاتھوں میں ہو، تو اس کے لیے ہم نے اپنے تمام ہاتھ محفوظ کرنے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ میں کسی کو گالی دوں، میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ اللہ ہے نا، مجھے حقیقت بیان کرنی چاہیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ میرا ہاتھ ظالم کو تو روکے،
مگر مظلوم پہ اٹھ کے ظلم کرے کہ وہ کمزور ہے، پھر میرے اسلام پہ سوالیہ نشان۔ حضرات اس حوالے سے آپ اور میں اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنی مٹی کو، اپنی دھرتی کو، اپنے اصول، ضوابط اور قواعد کو، اپنے دین، اپنی شریعت کو، اپنے رب، اپنے رسول کو، اپنے قبلہ کو اور اپنے شاعر اسلامیہ کو زبان اور ہاتھ دونوں سے حفاظت کا سامان مہیا کریں۔ انشاءاللہ قومیں اگر نظر ثانی کر لیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اللہ میرے ملک، میرے وطن، میری مٹی اور یہاں کے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔